حنیف صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز ننکانہ صاحب میں جو واقعہ پیش آیا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں ایک شخص کو پہلے گھسیٹا، مارا، پھر اس کو جلا دیا، تو آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ علی صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت شرمناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے نہ صرف پاکستان کا، مسلمانوں کا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس خطے کے لوگوں کا جو بدنما چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے، اور دنیا جو ہمیں پہلے ہی ایک جنگلی اور وحشی قسم کی مخلوق سمجھتی ہے، ان کے اس گمان کو مزید تقویت ملتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ بستے ہیں جنہیں نہ کوئی انسانی جان کی پرواہ ہے، نہ انسانی مال کی پرواہ ہے۔ وہ ایک درندگی کا اور صفاقی کا جو منظر ہے وہ ہمارے ہاں سے یہ کل پیش کیا گیا پوری دنیا کے سامنے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی، کوئی تعویل اس کو درست قرار نہیں دے سکتی۔ یہ ہمارا وہ سماجی رویہ ہے جو برسوں کی محنت کے بعد ہم نے پروان چڑھایا ہے اس کو۔ اس کے پیچھے ہماری ریاست کا، ہماری سیاست کا، ہمارے سماج کا ایک بھرپور کنٹریبیوشن ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آج اس کا ہم پھل کھا رہے ہیں۔ یہ اس کا پھل ہے جو سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کی انتہا پسندی، بربریت، دہشت گردی کو ہم نے پروموٹ کیا اپنی پالیسیوں کے ذریعے، اپنے طرز عمل کے ذریعے۔ یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ ہم خود ہی وکیل بن جاتے ہیں، خود ہی ملزم کے لیے ہم سزا تجویز کرتے ہیں اور خود ہی اس پر امپلیمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک غیر انسانی قسم کا اور انتہائی غیر مہذب یہ رویہ ہے، جس کے لیے جو اس وقت اردو ڈکشنری میں جتنے بھی مذمتی الفاظ ہیں وہ ناکافی ہیں اس کے لیے۔ یہ تو اب بعد میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے توہین کی، اس سے توہین ہوئی یا نہیں ہوئی۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص توہین کا مرتکب بھی ہوتا ہے تو اس کی سزا متعین کرنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اصل میں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، ہم کبھی اس کو قانون کی طاقت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ریاستی طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے سماج پہ کبھی دھیان نہیں دیا کہ ہمارے ہاں کس طرح کے رویے پنپ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک مذہبی فکر بھی اس طرح کی پیدا ہوئی، جس سے یہ توہین وغیرہ کے قوانین ہمارے ہاں جو ہے وہ متعارف کروائے گئے۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ ہے، وہ آپ سے کسی اور وقت پہ بات کریں گے۔ فی الحال جو آپ نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، قرآن کریم یا مقدس ہستیوں کی توہین کا کوئی بندہ مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں سماج کا رویہ کیا ہونا چاہیے، عام آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ کوئی بندہ کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، کلام مقدس کی کرتا ہے، مقدس ہستیوں کی توہین کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس معاملے میں اسلام کیا ہر ہی جو ذی شعور دنیا کا جو بھی مکتبہ فکر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں، اس کو انہی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جدید دنیا کا جو اخلاقی اور سیاسی نظام ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اور اسلام کا بھی اخلاقی نظام اور سیاسی نظام یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپنی لمٹ کے اندر رہنا ہے۔ اب اگر میرے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ ہے تو میں ایک منظم ریاست کا شہری ہوں، اس ریاست میں باقاعدہ ادارے ہیں جن کا کام ہے امن و امان کو برقرار رکھنا، جن کا کام ہے جزا و سزا دینا۔ میرا یہ کام بطور ایک شہری کے یہ ہے کہ میں متعلقہ ادارے سے رابطہ کروں گا، میں پولیس اسٹیشن سے رابطہ کروں گا، میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں جب اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھوں گا یا تھانے کے سامنے رکھوں گا، پولیس کے سامنے رکھوں گا، تو آگے ان کا کام شروع ہوگا۔ اچھا، یہاں پر عوام تو یہ کہتی ہے کہ عدالتیں جو سی وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتی، تو اسی لیے وہ قانون کو ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا، اور اس سوال کی بنیاد، اس سوال کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے، اور وہ فلسفی یہی ہے جو ہماری برسا برس سے یہ ریاستی پالیسی بدقسمتی سے یہ بن گئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی صاحب اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ میں نے سمجھا ہے، میں نے تصور کیا کہ ولی صاحب اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو ہٹا کے اب ان کی جگہ پہ میں آؤں گا اور میں ان کا کام ٹھیک کروں گا۔ اس کی مزید میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تصور کر لیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، وزیر اعظم کرپٹ ہو گیا ہے۔ یہ میں نے تصور کر لیا ایک فرد واحد نے، اور یہ میں نے تصور کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا
کہ وزیر اعظم اور یہ پارلیمان یہ کرپٹ ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی، لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو میں ہٹا کے میں اس کی جگہ پہ بیٹھوں گا، میں چیف ایگزیکٹو بنوں گا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنوں گا، میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا، کیونکہ میں محب وطن بھی ہوں، میں نیک بھی ہوں، میں کمپیٹنٹ بھی ہوں۔ اور دوسرا جو ہے یہ کسی ادارے نے فیصلہ نہیں کیا، یہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا، یہ شخصی فیصلہ ہے۔ اب یہ بھی شخصی فیصلہ ہے کہ میں نے تصور کر لیا کہ عدالتیں چونکہ فیصلہ نہیں کرتی، تو بھائی عدالتیں اگر فیصلہ نہیں کرتی یا عدالتیں اگر ٹھیک فیصلہ نہیں کرتی تو عدالتیں جواب دہ ہوں گی، میں تو جواب دہ نہیں ہوں گا نا۔ اللہ کے مقصد کیا ہے؟ اگر کسی کی بے حرمتی کے معاملے میں کوئی بندہ ایکشن لیتا ہے تو اس کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، کہ اس کا دینی جذبات ہے نا پیچھے۔ تو دین تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا جو کام تھا آپ نے پولیس کو بتا دیا، قانون کے حوالے کر دیا، قانون کے حوالے کر دیا، آپ نے عدالت کے حوالے کر دیا معاملہ، آپ کا بحیثیت شہری آپ کا ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عدالت آپ کو بلائے تو آپ چلے جائیں، آپ کے پاس جو کچھ آپ کے نالج میں ہے آپ ان کو بتا دیں، گواہی دے دیں، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آگے جج کا کام ہے، اگر جج فیصلہ ٹھیک نہیں کرتا، غلط کرتا ہے تو جج جواب دہ ہوگا، میں تو جواب دہ نہیں ہوں گا۔ ہاں جب اس وقت پرابلم ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ جج چونکہ ٹھیک فیصلہ نہیں کر رہا اس لیے جج کو بھی ہٹا دیا، جج کو بھی میں نہیں مانتا، عدالت کو بھی میں نہیں مانتا، تو یہ وہی رویہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہم نے برس کی محنت کے بعد اس کو پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، اب اس کا پھل کھا رہے ہیں ہم۔ یہ ہماری ریاست کی بھی یہی پالیسی رہی، یہاں پہ جتنے مارشل لگے ان کے پیچھے کیا نقطہ نظر تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جمہوری حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ محب وطن بھی نہیں ہے، یہ ان کی گورننس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو ہٹاتا ہوں اور کان سے پکڑ کے آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو باہر نکال دیتے ہیں، تو ساری بگاڑ وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب آپ پورے ملک میں دیکھتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ یہ حشر کر رہا ہے کوئی بندہ، تو پھر نیچے کون کسی کو کیا سمجھائے گا، اور اس کے اثرات تو پھر نیچے تک ہوں گے نا۔ سماجی سطح پر ہمارے ہاں یہ بات جانی اور مانی نہیں جائے گی جب تک کہ میری جو ذمہ داری ہے، جو آئین نے ہم کسی جنگل میں نہیں رہ رہے، ہم قدیم طرز کی کسی سلطنت میں نہیں رہ رہے کہ جہاں پہ تلواریں فیصلہ کرتی تھی، ہم ایک قومی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، اور قومی ریاست ایک آئین کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اس آئین میں آپ کا، میرا، ہر کسی کے کام کا ایک طریقہ کار اور اس کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس دائرہ اختیار سے تجاوز کریں، جب آپ تجاوز کریں گے آپ ظلم کے مرتکب ہوں گے، سیاسی نقطہ نظر سے بھی اور دینی نقطہ نظر سے بھی۔ جب آپ ظالم خود قرار پائیں گے، جس وقت آپ اپنی حد کو کراس کریں گے، تو پھر ظالم کے ہاتھوں کیسے انصاف کسی کو مل سکتا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں یہ سماجی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کسی کو یہ حق میرے سمیت نہیں ہے کہ وہ اس پہ حد نافذ کر دے، اس کو جلا دے، اس کو مار دے، اس کو تہہ تیگ کر دے۔ ایسا کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دنیا میں، کسی بھی دنیا کے دستور میں یہ ایسا قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی سزا انتہائی شدید ہے۔ یہ تو قرآن تو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور ایک انسان کے قتل کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں تو پھانسی ہے، سزا ہے، اور آخرت میں دائمی جہنم ہے، ابدی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس سے زیادہ سنگین جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پھر دین کے نام پہ، دینی جذبات کے نام پہ آپ اس طرح کا کام کریں۔ تو یہ بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے کہ جی وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، تھانے ٹھیک نہیں کر رہے، اور اگر پولیس کی حراست میں تھا وہ بندہ، تھانے میں تھا، تھانے والوں کی ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری تھی، اس پہ وہ جواب دیتے اللہ کو، دیتے، وہ ٹھیک کرتے تب بھی اپنے رب کے ہاں بھی فلاح پاتے اور دنیا میں بھی پاتے، نہ ٹھیک کرتے تو وہ جواب دیتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، عام آدمیوں کو وہ کیا، ان کی کون سی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو گھسیٹ کے تھانہ کی دیواریں پھلانگ کے آپ نکال کے باہر لاتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی افسوسناک، شرمناک اور قابل مذمت رویہ ہے، جس سے واقعی وہ اتنا یہ دکھی کر دینے والا واقعہ ہے کہ اس کے بعد بحیثیت انسان وہ کوئی بات کرنے کو دل نہیں کرتا کہ بندہ اس طرح کے واقعات پہ کیا بات کرے۔ بہت شکریہ۔